میں نے یہ بیگ دیکھ لیا، ان لوگوں نے کال کیا، اس میں 10 تولے سونا تھا، 15,000 نقد تھے اور ایک بڑا موبائل تھا۔ یہ تو آپ چورا بھی سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ یار ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا۔ دوسرا واقعہ اس کے 2 دن بعد آیا، پرس رہ گیا تھا، بہت زیادہ ریال تھے، تو اس نے میرے موبائل سے کال کیا تھا۔ میں نے پھر اس کو کال کیا کہ یار تمہارا پرس ہمارے ساتھ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہم جدری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں حاجی کیمپ پشاور میں، اور یہاں پہ ایک اڈا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا ڈرائیور ہے جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے 10 تولے سونا جو ہے وہ سواریوں کو واپس کیا تھا۔ ایک بہت بڑی بات تھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے زرمز خان جو پشاور کے رہنے والے ہیں، اور پشاور ٹو سوات، سوات ٹو پشاور یہ گاڑی چلاتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں زرمز خان اس حوالے سے کہ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ جی زرمز بتائیے گا کہ کیا صورتحال، یہ اسٹوری کیسی ہے کہ آپ نے جو ہے 10 تولے سونا جو ہے واپس کیا ہے، یہ کب کا واقعہ ہے اور یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ لوگ جو ہے پشاور سے جا رہے تھے سوات پشاور میں۔ میں نے اس کو یہاں سے پک کیا، تو جب اس کو اتارا تو ان لوگوں سے ایک بیگ رہ گیا۔ میں نے وہ بیگ نہیں دیکھا تھا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو سواری اڈے سے بٹھا کر جب انہوں نے کال کیا تو میں نے کہا کہ یار سامان تو آپ لوگوں نے سارا اتارا ہے، میں نے یہ بیگ جو ہے دیکھا نہیں تھا، یہ شیشے میں پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ بیگ دیکھ لیا، ان لوگوں نے کال کیا، تو جب دیکھ لیا تو اس میں تقریباً 10 تولے سونا تھا، 15,000 نقد تھے اور ایک بڑا موبائل تھا۔ تو چونکہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بیگ اب آپ لوگوں کا یہ ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے ایڈریس بتایا کہ ہم آ جائیں اور آپ کو اس کو ہینڈ اوور کر دیں۔ تو ہم نے اس کو یہ ادھر لے کر ہینڈ اوور کر دیا، اور ان لوگوں نے بہت جو عزت دے دی مجھ کو بھی کہ آپ لوگوں ڈرائیور ہو، آپ یہ تو آپ چورا بھی سکتے تھے اور آپ لے بھی سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ یار ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہمارے ماں باپ نے، بڑوں نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ یہ چوری کے سامان یا جو رہ گیا لوگوں کی امانت ہے وہ اپنے ساتھ رکھو یا تم گھر لے جاؤ۔ اچھا زرمز بھائی یہ بتائیے کہ 10-12 لاکھ روپے بنتے تھے تو یہ آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، اور یہ مطلب آپ نے واپس کیے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ اس میں تو آپ اپنے لیے کوئی دوسری ایک گاڑی بھی خرید سکتے تھے، تو آپ نے کیوں واپس کیے؟ یار بس بڑوں نے سکھایا اس طرح ہے بھائی کہ پرائی چیزوں کو اپنا نہیں کرے، خدا دے دے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا زرمز بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ نے ان کو کال کی ہے اور ان کو جو ہے آپ نے یہ سونا واپس کیا ہے تو ان کے کیا رسپانس تھا، وہ کیا فیلنگ تھی ان کی؟ ان کی فیلنگ یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ایسے دنیا میں ایسے ڈرائیور بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ بس ہم غریب ضرور ہیں لیکن نمک مردار نہیں ہے۔ اچھا یہ مطلب سونا میرے خیال میں کسی شادی کے لیے لے کے جا رہے تھے، یہ بتائیے کہ انہوں نے کوئی آپ کو کوئی اس طرح کوئی شاباشی دی یا کوئی انعام بھی دیا؟ یار بس انعام تو کچھ بھی نہیں دیا، اور اس طرح کہ وہ شادی میں جا رہے تھے، شادی کے لیے جا رہے تھے، تو دعائیں بہت دی ہے، وہ دعائیں ہمارے لیے بس وہی کافی تھی۔ یار 2 روز میں 700-800 ہم کو دیتے ہیں، یہ گاڑی پر ہی ہے، دوست کی ہے۔ میں اس میں جو ہے یہ تنخواہ ہمیں 2 دن میں 3 دن میں 2 دن میں نمبر آ گیا تو صبح جاتے ہیں، تو اس میں ہم کو بچتے ہیں 700-800 900، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا جب آپ نے مطلب یہ پیسے یہ سونا واپس کیا ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ڈرائیورز ہیں، ان کا کیا سوچتی ان کی؟ وہ ڈرائیورز ہمارے دوست بھی تھے، وہ ابھی آئے بھی نہیں تھے، اور وہ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یار زرمز یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے لیے گاڑی خرید لو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں یار، میں بس اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس طرح کام ہم نہیں کرتے۔ اچھا زرمز بھائی یہ بتائیے گا، یہ تو پھر یہاں یہ گاٹے کی بات ہے، ڈرائیورز کی بات ہے، جب آپ گھر گئے ہیں اور گھر میں آپ نے بتایا ہے کہ میں نے 10 تولے سونا واپس کیا تھا، ان کا کیا ریئیکشن؟ اس طرح تھا کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے وہ
सोना जो है 2 दिन हमारे घर में भी पड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये ले जाओ और उसको वापस दे दो। जो शादी के लिए गए थे ना, तो जब घर वालों ने देख लिया, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि छोड़ो। तो वो इस तरह है कि वो औरतों की तो दिमाग इस तरह है। तो उसने कहा कि ये इतना सोना है और हमारी फील भी इस तरह है। मैंने कहा कि बस जो अल्लाह करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, साथ आपकी जो वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, उन्होंने क्या कहा था आपको? उसने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस तरह हमें तुम पर फ़ख्र है कि तुम, मुझे पता है कि तुम्हें 1 करोड़ भी मिल जाए तुम वापस करते हो। इस तरह नहीं, वो तकरीबन इससे ये वाक़या तो हो गया। जब दूसरा वाक़या इसके 2 दिन बाद आया, बाहर से आदमी आया, उससे पर्स रह गया, उसमें तकरीबन मैंने तो गिने नहीं, लेकिन सवाद के मैनेजर जो बैठा हुआ था उसके सामने मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया। तो उसमें रियाल, बहुत ज़्यादा रियाल थे। मैंने उससे पर्स रह गया था, तो उसने मेरे मोबाइल से कॉल किया था। मैंने फिर उसको कॉल किया कि यार तुम्हारा पर्स हमारे साथ रह गया है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा कि आ जाओ यार, ये पर्स ले लो। तो उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा रियाल थे, मैंने उसको भी हैंड ओवर कर दिया उसके साथ। अच्छा, ये नहीं, इसका मतलब है कि अगले उसके 2 दिन बाद जो है आपने रियाल जो है वो भी वापस किए, किसी का पर्स रह गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाद का रहने वाला था और बाहर से आया था। तो क्या समझते हैं कि इतने, मतलब आपके बाप ने सोना भी वापस कर दिया, आपने रियाल भी वापस कर दिए, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, तो क्या ज़मीर आपका क्या कहता है? बस ज़मीर तो हमारा ये कहता है जो मिलता है उसमें हम खुश हैं। भाइयों दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दूसरों के हक लेना बुरी बात है, दूसरों का हक देना, इसमें आप लोगों की बेहतरी है। शुक्रिया। जैसे कि आपने जरमस की बातें सुनी, जरमस के बारे में तो हमें सिर्फ पता था कि इसने 10 तोले जो है सोना वापस किए, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि उसके 2 दिन बाद जो है इन्होंने जो रियाल थे, जो इन्होंने गिने भी नहीं है, एक भरा हुआ पर्स था रियाल्स का, वो भी वापस किए। तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ईमानदार जो ड्राइवर्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे पेशावर में मौजूद है, जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि जी जो लोग पैसे वापस नहीं करते, ड्राइवर पैसे वाले, लेकिन ऐसे ड्राइवर भी हैं जो अपने 2 वक्त का खाना जो बड़ी मुश्किल से खाते हैं, एक जो प्राइवेट गाड़ी है उसके साथ ये ड्राइविंग करते हैं, 700-800 रुपये 2 दिन में इनको बच जाते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है, तो बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन अब्दुल के साथ अमजद अली खान, उर्दू पॉइंट, पेशावर।